السلام علیک یا عباد اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر۔ فقہی مسائل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ ہماری گفتگو روزے کے کفارے میں چل رہی تھی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے فقہا فرماتے ہیں اگر کوئی مریض رمضان المبارک میں ایسا مرض ہو کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس وقت صحت یاب ہو جائے اس کے بعد رمضان کے باقی ایام کے روزے کو رکھے گا، ان روزوں کو تمام کرے گا، اور پھر رمضان کے بعد جو روزے اس سے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا بجا لائے گا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑ رہا ہو اور خدا نخواستہ اس کی بیماری اگلے رمضان تک جاری رہتی ہے، یا بیماری جاری نہیں رہتی، اسے کوئی اور عذر پیش آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ اگلے رمضان آنے تک انتظار کرے گا، اور جب اگلا رمضان آ جائے تو گزشتہ رمضان کے چھوڑے ہوئے روزوں کے بدلے میں ایک مد طعام یعنی 750 گرام آٹا، گندم یا جو کسی مومن فقیر کو دے گا۔ اور اگر درمیانے سال رمضان ختم ہونے کے بعد وہ کسی وقت صحت یاب ہو جاتا ہے اور کوئی عذر شرعی بھی باقی نہیں رہتا، تو اس کے لیے واجب اور ضروری ہوگا کہ وہ رمضان المبارک میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا بجا لائے۔ اسی طرح اگر اس نے روزوں کی قضا انجام دے دی تو پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک مد طعام مومن فقیر کو دے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی کہ مومن فقیر سے کیا مراد ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان خواتین کے اکثر یہ سوال آ رہا ہے، وہ خواتین کہ جو حاملہ ہیں اور ان کا وضع حمل نزدیک ہے، 7واں یا 8واں مہینہ ہے، اور وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اگر انہوں نے روزہ رکھا تو روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کو یا ان کے ہونے والے بچے کو ضرر ہوگا، تو یہاں پر بھی فقہا فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے روزے کو چھوڑ دیں اور وضع حمل کے بعد اگلے رمضان سے پہلے وہ ان روزوں کی قضا انجام دے دیں۔ انہیں ایک مد طعام فقیر شرعی مومن کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ خواتین کہ جو شیرخوار بچے کو دودھ پلاتی ہیں وہ بھی اپنے روزے کو چھوڑ سکتی ہیں، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ کہ وہ ماں کہ جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اگر روزہ رکھنے سے اس کے جسم میں ضعف آتا ہے یا ضرر کا باعث بنتا ہے روزہ رکھنا، یا بچے کی دودھ میں کمی آتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ دوسری شرط یہ کہ بچے کی غذا کا انحصار فقط ماں کے دودھ پر ہو۔ اگر بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی اور غذا بھی کھاتا ہو یا کوئی اور دودھ استعمال کرتا ہو، گائے کا یا بھینس کا دودھ استعمال کرتا ہو، تو ایسی صورت میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ ایسی ماں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اس کمی کو اس دوسری غذا سے مکمل کریں گے۔ آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پالنے والے ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔